دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں جو مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ کے صاحبزادے اسجد کی شادی اور ولیمہ کہ ولیمہ ظاہر ہے ہمارا موضوع سخن ہے کہ ولیمہ ہوا، اور ظاہر ہے ایک بڑے سیاستدان کا، ایک بڑے محرک سیاستدان اور سیاسی خاندان کے حوالے سے اگر ایسی کوئی تقریب ہو تو اس میں سیاسی شخصیات کا آنا اور ان کو بلایا جانا بڑا ایک ریلیونٹ ہے، اور ایسا روایت ہے پاکستان میں۔ اس میں کم و بیش ساری پارٹیوں کے مختلف افراد جن میں بڑے یعنی سرکردہ افراد تھے انہوں نے شرکت کی۔ زرداری صاحب بھی موجود تھے، باقی پارٹیوں یا ہمارے سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی خاص طور ان کا مکالمہ مشہور ہے تو وہ بھی موجود تھے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس میں میاں صاحبان کی نمائندگی نہیں تھی۔ کہا یہی جاتا ہے کہ ان کو انوائٹ بھی کیا گیا اور انہوں نے بظاہر یقین دہانی بھی ایز پر رپورٹس مبینہ طور پر کروائی، لیکن ان کی نمائندگی نہیں ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آئے، اور جو آئے وہ کیوں آئے۔ اب ظاہر ہے ولیمہ ماشاءاللہ کوئی بھی یعنی جو اہل دین ہے، ولیمہ تو ایک سنت کے طور پر ہے، اور یہ ایک نیسیسری پارٹ ہے اسلامک کلچر کا۔ باقی بہت ساری لغویات بھی ہماری شادیوں میں ہوتی ہیں، لیکن ولیمہ یعنی ساری جو شادی کا پروسیس ہے نکاح کے علاوہ ولیمہ بڑا عام ہے، لہذا ایک تو وہ سنت ہے، تو گویا سنت پر عمل کرنا ظاہر اہل دین کے لیے بڑا باعث اجر و ثواب ہے، اور دوسرا اس کی سوشل ویلیو بہت ہے، خاص طور پر جو سوشل آدمی ہے، جو پولیٹیشین ہے، اس سے بڑا سوشل کون ہو سکتا ہے۔ تو مولانا کیونکہ ایک بڑے فعال اور بڑے جہاندیدہ اور بڑے ریپیوٹڈ، نہ صرف یہ کہ وہ عالم دین ہے اور علماء کی عموماً سمجھ لیں کہ ان پر بڑا اعتبار علماء کرتے ہیں اور ان کو اپنا دست و بازو سمجھتے ہیں، اور پھر یہ جو گزشتہ دور رہا ہے پچھلا 5-6 سال، اس میں ان کی جو ایکٹیویٹی تھی وہ بڑی گویا بہت سارے باقی صف اول کے سیاستدانوں سے کہیں بڑھ کے تھی، تو لہذا انہوں نے انوائٹ اگر کیا ہے میاں یعنی باقی بھی سیاستدانوں کو، میاں برادران کو بھی، تو موسٹلی تو ظاہر ہے آئے، جن میں خاص طور پر قابل ذکر زرداری صاحب ہیں۔ وہ سنجرانی صاحب کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوا اور کہا کہ وہ فیض تو چلا گیا ہے، تو اب کیا کرو گے؟ تو سنجرانی صاحب بھی ظاہر ہے جہاندیدہ آدمی ہیں اور منجے ہوئے آدمی ہیں، تو انہوں نے یہ بڑا ریلیونٹ یعنی ایک وٹینس کا مظاہرہ کیا کہ کہا کہ آپ تو ہیں گویا وہ فیض کا سبسٹیچیوٹ سمجھتے ہیں زرداری کو، اب یہ تو ظاہر ہے میں ایڈ کر رہا ہوں، یا کہ ویسے انہوں نے کہا کہ اگر ایک چھتری گئی ہے تو آپ کی چھتری تو آپ کا تو سایہ ہے، تو زرداری نے کہا کہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ محدود وقت کے لیے ہیں، ہم ہمیشہ ہیں۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو ملازم پیشہ، بے شک وہ جنرل ہو یا جج ہو، وہ اپنی یونیفارم میں یا اپنی کرسی عدل پر بیٹھ کر بھی سیاست اگرچہ پاکستان میں بہت سارے کرتے ہیں، لیکن ان کی سیاست کو دوام نہیں ہوتا، وہ سیاست ٹرانزٹری نیچر کی ہے، محدود وقت کے لیے، وہ پیشکش ہی محدود وقت کے لیے ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر جب جج ہوتے ہیں، جج کی کرسی پر بیٹھ کر تو سیاست کرتے ہیں، جب فارغ ہوتے ہیں تو کوئی پوچھتا نہیں ہے جی۔ تو اب دیکھ لیں اپنا افتخار چودھری دیکھ لیں، ثاقب نثار دیکھ لیں، گلزار شیخ دیکھ لیں، یا یہ بندیال صاحب دیکھ لیں، یا کھوسا دیکھ لیں، نہ 13 میں ہے نہ تینوں میں ہے، کون ان کو پوچھتا ہے آج؟ اس طرح فیض حمید دیکھ لیں، باجوہ دیکھ لیں، یا ان کے باقی ان کے جو پیش رو تھے وہ دیکھ لیں، وہ جو راحیل شریف صاحب محمد بن سلمان کے گن مین ہیں ان کو دیکھ لیں
یعنی زرداری صاحب نے بڑی یہ اچھی بات سمجھانے کی، ویسے بھی وہ پہلے بھی سمجھاتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں کچھ نہیں، لیکن جو سنجرانی ٹائپ لوگ ہیں ان کی بھی ظاہر اپروچ اتنی غیر عاقلانہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کل کسے نہیں دیکھی مزہ لئے اج دا، وہ اج دا مزہ لیندے نے، یعنی اس وقت ظاہر ہے حالات ایسے تھے، لہذا اس کو انہوں نے بیسٹ یوز کیا اور اپنے آپ کو یعنی پرسنل ایگرینڈائزمنٹ اور پرسنل گلوریفیکیشن اور فوائد جو ہیں وہ سارے اٹھائے. دیکھیں سینیٹ کا چیئرمین کسی بھی سیاستدان کے لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر بننے کے بعد یا اسپیکر قومی اسمبلی بننے کے بعد بڑا معزز عہدہ ہے، گویا وہ نائب صدر پاکستان ہوتا ہے، تو اس والے سے بڑی عام پوزیشن ہے. اور وہ فیاض حمید اور باجوہ کے بوٹوں کے صدقے انہیں ملی تھی، تو ظاہر ہے یہ سودا اتنا بھی نہیں تھا کہ زرداری جتنا اس کو بھی لٹل کرتے ہیں. تو بہرحال بات دوسری طرف یعنی بہت لمبی ہو گئی کہ میاں برادران کی کرتے ہیں وہ کیوں نہیں آئے، حالانکہ مولانا کے ساتھ ان کے شاید اس وقت سب سے بہتر تعلقات ہیں، پھر مشترکہ جدوجہد کی ہے، پی ڈی ایم میں حکومت بھی مشترکہ طور پر کی ہے، اور موسٹ پروبیبلی یہ بھی ایفرٹس موجود ہیں یا کہیں کہیں سکسیسفل ہو چکی ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہوگی، پھر بھی وہ نہیں آئے. اصل میں میاں برادران کا یہ ایک عموماً انداز ہے کہ وہ کسی کی وفات پر فاتحہ خوانی کے لیے تو جاتے ہیں، افسوس کے لیے یا جنازے میں شرکت کے لیے تو جاتے ہیں، لیکن عموماً سیاسی شادیوں میں نہیں جاتے. اس کا یعنی جو میں سمجھ سکا ہوں یہ ریزن ہے کہ جب ان کے اپنی شادیاں ہوتی ہیں یعنی شریف فیملی میں، تو وہ کوئی بہت زیادہ فین فیئر کے ساتھ سیاستدانوں کو نہیں بلاتے، اس لیے کہ ظاہر ہے سیاستدان تو بہت سارے ہیں، پھر شاید وہ سمجھتے ہوں گے کہ اتنا وسیع پیمانے پر شاید فضول خرچی ہو، یعنی اپنا ایک نقطہ نظر ہے نا، اگرچہ وہ صاحب ثروت ہیں، ان کو اتنی فضول خرچی کوئی افورڈیبلٹی کا تو پرابلم نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک یعنی پرائیویسی، ایک جو دوسروں سے ڈیٹیچ ہو کے اپنی ذاتی خاندانی اندرونی خوشیاں ہیں ان کو انجوائے کرنا ایک اپنی طرح کا اس کا لیول ہے، تو شاید وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں، اس لیے عموماً شادیوں میں کم ہی ان کو دیکھیں گے. اگرچہ یعنی جو میرا فہم ہے اس کے مطابق شریف فیملی کو جو قدرتی طور پر انہیں قدرت نہیں پھر کہا جا سکتا ہے ایج دیا ہے، ان میں ایجز دیے ہیں، ان میں سے ایک بہت طاقتور ایج یہ ہے کہ میاں برادران یا میاں خاندان یا شریف فیملی کی جو ان کے والد مرحوم محمد شریف ہیں، یہ ان کی تربیت کا یا ان کی والدہ کی تربیت کا اوورآل یہ نتیجہ ہے کہ ان میں کوہین بہت ہے. یعنی دیکھیں کئی دہائیوں سے ان کے خاندان کو بائیفرکیٹ کرنے کی، توڑنے کی، متصادم کرنے کی، باہم آپس میں باہم دست و گریباں ہو جائیں، کتنی ہی کوششیں ہوئی، بڑی طاقتور شخصیات کی طرف سے کوششیں ہوئیں. ان ایسی کوششوں کو ججوں کی پشت پناہی حاصل تھی، سپریم کورٹ کے ججوں کی ایسی کوششوں کو، آرمی چیف کی اور ISI کے ایجنسیز کی صرف سرپرستی حاصل تھی، لیکن یہاں تک کہ مارشل لا بھی لگائے گئے، جلاوطن کیے گئے، اس کے باوجود وہ ٹوٹے نہیں ہیں. یہ کریڈٹ جہاں شہباز شریف اور نواز شریف کو جاتا ہے، وہاں ان کے والد اور والدہ کو بھی جاتا ہے کہ جنہوں نے ایسی تربیت کی کہ اب وہ بڑا خاندان ہے، لہذا ان میں کوہین موجود ہے، اتحاد موجود ہے. آج بھی وہ جو ایک تقدس یا رشتوں کا ایک لحاظ ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، ان میں موجود ہے. اس کے باوجود کہ بڑی ہی کوششیں ہوئیں کہ ان میں عدم اعتماد کی فضا آ جائے، لیکن نہیں آ سکی. جبکہ دوسری طرف اگر کمپیئر کریں تو بہت سارے خاندان ہیں سیاسی جو بکھر گئے، جو باہم متصادم ہو گئے، جن کے ٹکڑے ہو گئے. یعنی آپ بھٹو فیملی کو ہی دیکھ لیں کہ ایک طرف بے نظیر، ایک طرف ان کے بھائی تھے. اسی طرح موجودہ ہم گجرات سے آپ دیکھ لیں، چودھری خاندان، شجاعت، پرویز لائی، ان کے آپس میں کیا معاملات چلے، اور کئی لوگ ہیں جن کو آپ. اور ایک اور ایج جو اسی کے ساتھ وابستہ ہے وہ یہ ہے میاں برادران کو کہ ان کے پاس
ایک بڑا خاندان ہے، اور بڑے خاندان میں بہت سارے فعال ہیں. جیسے ایک ہی خاندان میں شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے، مریم ہے، حمزہ ہے، یعنی 4 تو ایسے سیاستدان ہیں کہ ایک کو پیچھے کر لیں دوسرا آگے اس کی کمی پوری کر سکتا ہے. لہذا انہیں چاہیے تو یہی تھا کہ مولانا کی ولیمے میں وہ نمائندگی ایٹ لیسٹ کرتے. چلو خود نواز شریف نہیں آ سکتے، شہباز شریف نہیں آ سکتے، حمزہ آ جاتا، اس کا بھائی آ جاتا، تو یعنی کوئی نہ کوئی ان کی طرف سے آ جاتا. اس لیے کہ سیاست میں سوشل ہونا یا سوشل ہونے کی ویلیو تو مسلمہ ہے. تو بہرحال ظاہر ہے یہ اپنا اپنا انداز ہے ان کی اپنی زندگی. ویسے ہم فار دی سیک آف تبصرہ کر رہے ہوں کہ اس کے پروز اینڈ کانس کیا ہیں. ظاہر ہے نہ جانے کے بھی کئی جواز اور کئی وضاحتیں موجود ہیں، اور جانے کی بھی کئی فوائد اور اس کی جواز موجود ہیں. تو یہ پرسنل چوائس ہے. تو بہرحال وہ اپنی شادی کی یا خوشیوں کی تقریبات کو اگر اپنے خاندان تک محدود رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر جائیں تو پھر کنورسلی بلانا بھی پڑتا ہے نا اس والے سے. تو ظاہر ہے یہ ان کا پرسنل چوائس ہے، پرسنل فریڈم ہے. دوسری طرف جو گئے ہیں ان کا بھی یعنی اپنا چوائس ہے اور بہت اچھی بات ہے. لیکن ہمارا سمجھ لیں کہ خیال یہ ہے کہ اتنے مؤثر سیاست کرنے والے لوگوں کو جن کے پاس افرادی قوت بھی موجود ہو، اور ویسے بھی اس ٹائپ کے کاموں کے لیے تو افرادی قوت بہرحال ہوتی ہے، ان کے پاس سٹاف ہوتا ہے، تو ان کی نمائندگی ہونی چاہیے تھی. خاص طور پر حمزہ، نواز، شہباز کوئی ان میں سے جاتا تو ظاہر ہے بلانے والے بھی شکر گزار ہوتے، باہمی عزت میں اضافہ ہوتا، ایک لیزان ڈیولپ ہوتا. تو بہرحال ظاہر ہے یہ ہر ایک کا اپنا چوائس. تو اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.